اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی امراض کے شکار مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اور روزانہ میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ذہنی امراض کے بارے میں شعور اور آگاہی دوں، تاکہ آپ کو اپنے آپ میں یا اپنے ارد گرد جو لوگ جن کو ذہنی امراض ہیں ان کی تشخیص اور ان کے علاج کی بہتر طور پر سمجھ آئے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیماری پر، جسے ہم اپنی زبان میں یعنی طب کی زبان میں، نفسیات کی زبان میں بائی پولر افیکٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور عام طور پر لوگ اسے پاگل پن ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ مریض میں ایسی علامات ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ یا تو تیز ہو جاتا ہے، یا اس میں باتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یا اس میں خوشی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا وہ غصہ کرتا ہے، یا لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ تو ایک عمومی ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص بائی پولر ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بائی پولر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص بائی پولر اس لیے ہے کہ اس کا مزاج اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، یعنی دن میں کبھی کسی ٹائم خوش ہوتا ہے تو کبھی کسی ٹائم وہ اداس ہوتا ہے، یا ایک دم غصہ اور دوسرے لمحے نارمل۔ تو یہ بائی پولر کی صحیح تصویر نہیں ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر میں لمحہ بلمحہ موڈ نہیں بدلتا، بلکہ مینیا یا ڈپریشن کے مخصوص دورے آتے ہیں۔ مینیا میں تیزی ہوتی ہے جو کہ ہفتوں تک، مہینوں تک چلتی ہے، جس میں مریض باتیں زیادہ کرتا ہے، جسمانی طور پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے، وہ عبادت زیادہ کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے کرتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، وہ خرچہ بہت زیادہ کرتا ہے، وہ ہائی انرجی میں ہوتا ہے، ہائی اسپرٹس میں ہوتا ہے، یا پھر اس میں ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں جو کہ ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ تو مینیا کی کیفیت میں لوگ بہت کم سوتے ہیں، ان کے ذہن میں تیز خیالات دوڑتے ہیں، وہ بہت زیادہ تیز بولتے ہیں، بے تکلف ہو جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے پیسے خرچ کرتے ہیں، بے جا تعلقات بنا لیتے ہیں، اور خود کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں، اور گھر والوں کو بھی مصیبت میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ کیفیت ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہفتوں اور مہینوں تک رہتی ہے۔ تو جس کا موڈ دن میں کئی دفعہ چینج ہو، صبح اداس، دوپہر کو خوش، پھر شام کو پھر اداس، یہ بائی پولر ڈس آرڈر نہیں ہے، جسے ہم عام طور پر لوگ معاشرے میں بائی پولر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ شخص تو بہت بائی پولر قسم کا ہے۔ یہ بائی پولر نہیں ہوتا۔ تو بائی پولر ڈس آرڈر کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ ٹائپ 1 ڈس آرڈر، ٹائپ 2 اور سائیکلوتھائمیا، ان میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ٹائپ 2 میں مینیا کی شدت کم ہوتی ہے، اور شخص نسبتاً معمول کے مطابق کام کرتا ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر کا سب سے زیادہ مؤثر علاج دوائی ہے۔ بغیر دوائی کے یہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے، اور ان کو ہمیں اینٹی سائیکوٹکس اور موڈ سٹیبلائزرز دینے پڑتے ہیں، جیسے کہ لیتھیم کاربونیٹ، اولنزپین، کوٹائپین یا سوڈیم والپرویٹ، یہ ادویات دینی پڑتی ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ دوائی چھوڑنے سے مریض کو دوبارہ اس بیماری کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی مینیا، تیزی یا ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ کے دورے، اور زندگی کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کسی بھی شخص میں مینیا یا ڈپریشن کے الٹرنیٹ ہوتے ہوئے، یعنی کبھی مینیا کے دورے جو کہ مہینوں تک چلتا ہے، یا ڈپریشن کا دورہ جو کہ مہینوں تک چلتا ہے، تو یہ بائی پولر افیکٹیو ڈس آرڈر ہے۔ اور جس طرح اس کی میں نے قسمیں بتائی ہیں کہ ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، اور سائیکلوتھائمیا ہے، اور ان تینوں میں فرق ہے۔ دن اور رات میں کئی دفعہ موڈ کے چینجز کسی میں ہونا، یہ بائی پولر نہیں ہوتا، اور یہ ایک بائی پولر کے لفظ کا غلط استعمال ہے، جو کہ عام طور پر لوگ کسی کے مزاج کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک کنفیوژن کلیئر ہوئی ہوگی کہ بائی پولر کی اصطلاح استعمال کرنا
اور بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر دو مختلف چیزیں ہیں۔ بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ایک ذہنی بیماری ہے اور شدید بیماری ہے، اور اس کا علاج 6 سے 9 مہینے تک ادویات کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ قابل علاج بیماری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کل میں کسی اور موضوع پر آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ، خدا حافظ۔